الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحاكم بالعدل والقاضي بالعفو الذي لا ناقص لحكمه ولا راد لقضائه والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وسيد ولائه أبي القاسم محمد المبعوث في آخر الزمان على كافة الإنس والجان المبعوث بكل لسان الناصر بإحكام جميع الشرائع والأديان الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصلاة والسلام على أئمة الاثنى عشر من ذريته خير البشر لا فجما إمام المنتظر صلوات أشهد الله تعالى بولايته وتحت لوائه يوم المحشر ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات محمد وعلى ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ عصر کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، بس وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے اور آپس میں ایک دوسرے کو حق و صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ تفسیر و ترجمہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آج یہ تیسری منزل میں آپ کے سامنے پیش ہوں۔ جہاں تک میں نے آپ کے سامنے عرضات پیش کی اس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی کہ اسلام خدا کا پسندیدہ دین ہے اور بس وہی ہے کہ جو آج بھی اطاعت، عبادت اور خدا کی معرفت کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے، اور بے شک ہمیں اس خدا کو ماننا چاہیے، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے، اور اس لیے بھی تقوی اختیار کرنا ہر انسان پر واجب ہے کہ ہماری بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے اور ہم آئے بھی ادھر ہی سے ہیں۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، یہاں تو اچھی بری بھلی کسی بھی طریقے سے گزر ہی جائے گی۔ یہ دنیا بے ثبات ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ یہاں جو بھی آیا ہے اسے اپنا سامان سفر ایک نہ ایک دن ضرور باندھنا پڑا ہے۔ اور عزیزان گرامی، کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ سواد اعظم نے جو ہمارے برخلاف ہیں انہوں نے خداوند عالم کو کیسا مانا ہے۔ مجھے وہ سب بات دہرانا نہیں ہے، ہم جو اسلام کے پیروکار ہیں اور ہمیں شیعہ کہا جاتا ہے، یعنی اسلام ایک دین ہے جسے مجھے آپ کے سامنے میرا موضوع کلام پھر سے عرض کر دوں، دین کیا ہے؟ What is the concept of Islam؟ اسلام کا کانسیپٹ کیا ہے؟ اسلام کیا چاہتا ہے؟ یہ میرا موضوع کلام ہے۔ اور عزیزان گرامی، آج بھی گفتگو اصول دین پر، اسلام کے تین ہیں،
ہے اصول دین، ایک ہے فروع دین اور ایک ہے اخلاق اسلامی۔ تو پہلا جز آپ کے سامنے پیش کیا میں نے سواد اعظم کا عقیدہ، اور آج آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں اپنا عقیدہ۔ یعنی ہم جو مذہب شیعہ کے ماننے والے ہیں، شیعہ یعنی حیدر کرار کہلاتے ہیں، ان کے عقیدے کے نزدیک خدا کیسا ہے۔ لوگ ہم پر الزام رکھتے ہیں کہ ہم توحید پرست نہیں ہیں، ہم اہل بیت کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ہم ان کو ہر منزل میں اول رکھتے ہیں، ہم اہل بیت ہی کے ماننے والے ہیں بے شک، اور اہل بیت سے بہتر خدا کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے اس دعوے کو آج اسی چیلنج کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا اصل مسئلہ خدا کو پہچاننے کا 5 مراحل رکھتا ہے۔ ہم یوں ہی خدا کو تسلیم نہیں کر لیتے، اور نہ سواد اعظم کے طریق کے مطابق جو انہوں نے استعمال کیا اور اپنے خدا کو اپنے جیسا سمجھا، نہ خدا کو چھوڑا نہ نبی کو چھوڑا۔ عزیزان گرامی، بہرحال وقت کے تنگی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ ان باتوں کو جو میں نے بڑی ڈھونڈ کر نکالی ہے آپ کے سامنے مینو ان پیش کر دوں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے خدا کو کیسے جانے۔ تو خدا کو جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمارا وجدانی احساس ہے جو ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو مسائل رکھتے ہیں، اور ہمارا جو شعور ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی خدا ہونا چاہیے۔ ہم نے اہل حق علماء کے کہنے سے اور ان سے سن کر ایک اندیکھی ہستی کو خدا مان لیا۔ یہ خدا کو جاننے کا پہلا مرحلہ ہے۔ لیکن کیا علماء کے کہنے سے خدا کو مان لینا ہمارے لیے کفایت کرے گا؟ نہیں، اس لیے کہ اصول دین میں تقلید نہیں ہے، ہمیں اپنے عقل و شعور سے اپنے خدا کو پہچاننا ہے۔ تو جب یہ تصور ہمارے ذہن میں آ گیا کہ خدا ہونا چاہیے، چونکہ ہمارا ذوق اطاعت اور ہمارا جذبہ عبودیت ہمیں اس بات پر ابھارتا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی معبود کے سامنے جھکنا ہے، اور جب یہ تصور آ جاتا ہے تو پھر ہمارے فہم و ادراک، ہمارا غور و فکر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم اس خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس خدا کو کیسے پہچانیں؟ تو ہمارا فہم و ادراک کہتا ہے کہ جب تم مصنوعات، مخلوقات اور دنیا کائنات کی نیرنگیاں دیکھتے ہو تو کیا تمہارے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے؟ اس لیے کہ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ کوئی بھی عمارت بغیر کسی بنانے والے کی نہیں بنتی۔ تو جب کوئی ایک چھوٹی سی عمارت بغیر کسی معمار کی تعمیر نہیں ہو سکتی، تو اتنا بڑا نیلگوں آسمان اور تنہائیوں میں پوشیدہ آفتاب و مہتاب، یہ چاند ستارے اور یہ وسیع ترین زمین پر پھیلے ہوئے سبز و گل کے باغات، کیا اس بات کی نشاندہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کا بھی کوئی صنع ضرور ہے، ان کا بھی کوئی بنانے والا ضرور ہے؟ اور جب ہم یہ سب دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ جو ہمارا تصور ہے کہ خدا ہونا چاہیے، اس کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہی خدا ہے کہ جس نے جہان کو بنایا ہے۔ صلوات بھیجے بارے محمد۔ تیسرا مرحلہ میں اپنی شیعت کی مصرف کر رہا ہوں آج۔ تیسرا مرتبہ مذہب تشیع میں خدا کو پہچاننے کا یہ ہے کہ ہم اگر توحید پرست نہیں ہیں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم اس طرح اپنے اللہ کو ایک مانتے ہیں کہ وہ دو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس
قرآن میں خود کہہ رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ فسدتا، اگر خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا بھی آسمان و زمین میں ہوتا تو اس آسمان و زمین میں تباہی بہت جلد آ جاتی۔ آسمان و زمین ایک دوسرے سے لڑ جاتے، تباہ ہو جاتے۔ تو یہ پتہ چلا کہ خداوند عالم ہے اور ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ہمارے علاوہ کوئی بھی اس طرح اللہ کے ایک ہونے پر راضی نہیں ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ تم مان بھی لو کہ دو خدا ہو سکتے ہیں، اتنی بڑی کائنات کو ایک خدا کیسے سنبھال سکتا ہے، تو پھر دور و تسلسل لازم آئے گا۔ یہ خدا اس کی تعریف کرے گا، وہ خدا اس کی تعریف کرے گا، وہ خدا اس کی تعریف کرے گا، اور آخر کار جا کر پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ایک اللہ کو ہمیں ترجیح دینا پڑے گی اور کہنا پڑے گا کہ وہی ایک اللہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ دو ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے اس نے خود ارشاد فرمایا، میرے نبی آپ کہہ دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرے نبی آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ یکتا و یگانہ ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہاں سے بھی پتا چلا کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا لا تدرکہ الابصار ویدرکہ الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ دیکھو وہ خدا ایسا نہیں ہے کہ تم اسے دیکھ سکو، بلکہ وہ تمہاری نگاہوں کو بھی دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ وہ خدا جس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی، لا تضربہ اللہ الامثال۔ تم اپنے اللہ کے لیے کوئی مثال مت کرو، وہ تمہاری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کیسا ہے، کیا ہے، کب سے ہے، یہ خود اللہ ہی جانتا ہے، اور آپ نہیں جانتے۔ صلوات دیجیے محمد۔ چوتھا مرحلہ اللہ کو کیسا ایک ماننا ہے، اللہ کو اس کی صفتوں سے زائد نہیں ماننا ہے، اس لیے کہ ہمارا جو اللہ ہے، جو اس کی ذات ہے وہی صفت ہے، جو اس کی صفت ہے وہی ذات ہے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رازق کوئی اور ہے، خالق کوئی اور ہے، عالم کوئی اور ہے، قادر کوئی اور ہے۔ نہیں، جو قادر ہے وہی اللہ ہے، جو عالم ہے وہی اللہ ہے، جو رازق ہے وہی اللہ ہے، جو خالق ہے وہی اللہ ہے۔ یعنی اس کی ساری صفتیں عین ذات ہے اور اس کی ذات عین صفات ہے۔ صلوات پر محمد۔ بس بہت جلدی دو حدیثیں جو مجھے کتابوں میں ملی اور میں نے اس کو نقل کیا، وہ آپ کے سامنے میں عنوان سنا رہا ہوں۔ شارٹ کٹ میں پانچویں مرحلہ، اس سے خود بخود حالت آج واضح ہو جائے گا۔ پانچواں مرحلہ ہے خدا کی ذات کو تمام نقص اور عیوب سے پاک و پاکیزہ ماننا۔ وجہ اس کے کہ میں آپ کا وصف کروں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس مفہوم کو اپنی زبان فیض ترجمان سے یوں فرمایا ہے کہ ہمارا خدا بزرگ و برتر ہمیشہ سے عین علم رہا، ہمارا خدا ہمیشہ سے عین علم رہا، حالانکہ معلوم ابھی عدم کے پردے میں تھا، عین سمیع و بصیر رہا، حالانکہ کسی آواز کی گونج بلند نہ ہوئی تھی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز موجود تھی، اور عین قدرت رہا، حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم وجود میں آیا تو اس کا علم ان معلومات پر منطبق ہو گیا
پایا، یعنی جیسا سوچا تھا خدا نے ویسا ہی پایا۔ سلام ہے کہ بار محمد کہ اللہ ہمارا عالم پہلے ہے، معلومات بعد میں ہے۔ ہمارا اللہ سمیع و بصیر پہلے ہے، اور اس کا چاہے کوئی اس وقت موجود ہو یا نہ ہو، جب اس نے انسان کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، تو وہ سنی جانے والی صدائیں گونجی، تو اس نے کہا کہ میں تو ان صداؤں کو پہلے سے جانتا ہوں۔ اور امیر المومنین علی علیہ السلام کے قول و صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کا جو حقیقی تصور ذہن انسانی میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ خدا قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خدا قادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا عالم ہے، یعنی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ خدا بصیر ہے، یعنی کوئی ظاہر و باطن اس سے مخفی نہیں ہے، حالانکہ وہ آنکھ کان نہیں رکھتا۔ خدا متکلم ہے، جس چیز میں چاہے قوت گویائی پیدا کر دیتا ہے، جیسے اس نے درخت میں تکلم پیدا کر دیا جو حضرت موسیٰ سے باتیں کرتا تھا، یا پتھر کے سنگریزوں میں تکلم پیدا کر دیا جو رسول کے ہاتھوں پہ آکے کلمہ پڑھنے لگے۔ صلوات بھیجے پر محمد کتنے ہوں گے جو نہیں جانتے کہ خدا کیا ہے؟ اگر جانتے ہوتے تو نمازی ہوتے، جانتے ہوتے تو روزہ کبھی ایک وقت نہ چھوٹتا۔ شاید میری یہ کوشش آپ حضرات کے کسی قدر کام آ جائے۔ میں اسی امید کے ساتھ ان باتوں کو جو مولا سے میں نے حاصل کی ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں خدا صادق ہے، یعنی اس کا کلام سچا ہے، اور خدا لا شریک ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرا خدا مرکب نہیں ہے، وہ چیزیں جو خدا میں نہیں پائی جاتی۔ میرا خدا مرکب نہیں ہے، یعنی وہ جسم عرض و جوہر سے نہیں بنا۔ وہ لامکان ہے، یعنی وہ کوئی مقام و مکان معین نہیں رکھتا، بلکہ اپنی قدرت کاملہ سے ہر جگہ ہر شے میں موجود ہے۔ اس کی ذات میں حلول نہیں ہے، بلکہ ہمارا خدا ہر عیب سے بری ہے، پاک و صاف ہے۔ خدا کو ہرگز کوئی دیکھ نہیں سکتا، نہ دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ عقبہ میں دیکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تمہیں کیا نہیں معلوم، قرآن میں حکایت موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے کہنے سے بضد ہو کر اللہ سے خواہش ظاہر کی کہ میں خود تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ کا جواب آیا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب اللہ نے ایک سائقہ، ایک تجلی پہاڑ پر دکھائی تو پہاڑ دھواں دھواں ہو گیا اور ان کی قوم بے ہوش ہو گئی۔ تو خدا جو ہے کیا ہے، کبھی بھی دکھائی نہیں دے گا۔ خدا نہ عقبہ میں دکھائی دے گا اور نہ دنیا میں دکھائی دے گا۔ اور اس کے بعد ہمارا دوسرا عقیدہ خدا پر ہے کہ خدا بڑا عادل ہے اور انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کسی امر میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ خدا ظالم و جابر نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم و جبر نہیں کرتا۔ اور قرآن میں یہی کہتا ہے کہ خدا کی شکل و صورت، جسم و جنس، تشبیہ اور حد بندی کے تصور سے پاک رکھو، اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ عزیزان گرامی،
اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی طرف ہمیں پلٹنا ہے، وہی ہماری کامرانیوں کا ذریعہ ہے، وہی ہماری آرزوؤں کی آخری منزل ہے، وہی خوف و ہراس کے وقت ہماری پناہ گاہ ہے، وہی ہمارے دلوں کے روگ کا چارہ ہے، وہی فکر و شعور کی تاریکیوں کا اجالا ہے، وہی جسموں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، وہی سینوں کی تباہ کاریوں کے لیے اصلاح ہے، وہی نفس کی کثافتوں کے لیے پاکیزگی ہے، اور وہی دہشت کے لیے ڈھارس اور جہالت کے اندھیروں میں اجالا ہے۔ تو آپ نے سمجھا ہمارا خدا کیسا ہے، ہمارے آئمہ نے کس خدا کی تلقین کی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے آئمہ سے اس خدا کی وحدانیت کو بھی تسلیم کیا ہے اور اس خدا کی عدالت کو بھی تسلیم کیا ہے۔ دوسرے مذاہب میں ہرگز آپ کو یہ عقیدہ نہیں ملے گا، جیسے کہ میں نے کل سواد اعظم کا عقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد دوسری بات جو میں نے کل آپ کے سامنے چھوڑی تھی، اب وہیں سے پھر آپ کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعریف تم نہیں کر سکتے، اگر تم کرنا بھی چاہو تم میری کل ذات کو سمجھ نہیں سکتے، اگر تم سمجھنا بھی چاہو، اور جب ہم خدا کو نہیں سمجھ سکتے، خدا کو نہیں جان سکتے، تو خدا پر یہ واجب تھا کہ وہ خود ہمیں بتائے کہ ہم اسے کیسے تعریف کریں، ہم اسے کیسے سمجھیں، ہم کس طریقے سے دنیا میں زندگی گزاریں، تاکہ ہم اس جگہ پر پہنچ جائیں جس مقابلے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، جس پہلے امتحان میں ہمیں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے ہمارے اوپر شیطان کو مسلط کیا گیا ہے۔ شیطان یہ کہتے آیا ہے کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تو چاہے جو کچھ بھی کر لے، میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، میں انہیں جنت تک لے کر جاؤں گا۔ صلوات بر محمد۔ اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم رکھو، قائم کرو نہیں، قائم رکھو، اور زکات دیتے رہو۔ زکات بندگان خدا سے متعلق ہے، نماز خود خدا سے متعلق ہے، اور وہ بھی تمہاری فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ جب تم نماز پڑھو گے تو اس میں سورہ حمد ضرور پڑھنا، اور اس میں یہ کہنا کہ اے خدا ہم تیری تعریف و توصیف کرتے ہیں، اے معبود حقیقی تو بے شک تمام عالمین کا پانے والا ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو مالک یوم الدین ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ کاہے کہ مدد چاہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، یہاں پر بھی قائم رکھ، وہاں پر بھی صراط قائم رکھو، صراط قائم رکھو، صراط مستقیم کو قائم، صراط مستقیم پر قائم رہو۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو صراط مستقیم پر چلنے والا ہے وہی نمازی ہو سکتا ہے، وہی روزہ دار ہو سکتا ہے، وہی زکات دینے والا ہو سکتا ہے، وہی خون دینے والا ہو سکتا ہے، وہی جہاد میں تنے تنہا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتا ہے، ورنہ سب کے سب جھوٹے ہیں، مغضوب علیہم ہے۔ خدا کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، یہ سورہ ہم نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تم کہو کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ۔
صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، وہ صراط کہ جس پر تیرے صاحبان انعام گزرے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یہ میرے یاسین پیغمبر، قرآن حکیم کے قسم تم مرسلین سے ہو اور صراط مستقیم پر قائم ہو۔ نبی صراط مستقیم پر قائم ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم صاحبان انعام کا راستہ ہے۔ اب آئیے تلاش کریں کہ وہ صاحبان انعام کون ہیں۔ رسول گرامی قدر نے اس کی تفسیر اس طرح فرمائی کہ ایک مرتبہ حسن و حسین علیل ہوئے، تب میں مبتلا ہو گئے۔ رسول گرامی قدر تشریف لائے اور آنے کے بعد دیکھ کر ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ منت مان لیجئے کہ میرے بچوں کو تب سے افاقہ ہو جائے، شفا مل جائے، تو میں اپنے اللہ کے لیے 3 روزے نذر کروں گی۔ یعنی منت ماننا بھی نبی کی سنت ہے، مگر اس میں بھی کسی اور سے مدد مت مانگنا، خدا ہی سے مانگنا، روزہ خدا ہی کے لیے رکھنا۔ رسول گرامی قدر کا ارشاد تھا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فوراً 3 روزے نذر کیے۔ جناب علی مرتضیٰ کو خبر ملی کہ رسول گرامی قدر تشریف لائے تھے، اور انہوں نے بچوں کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا کہ زہرا آپ 3 روزے نذر کیجئے، تو کہا میں بھی 3 روزے نذر کروں گا۔ خود ان بچوں کو خبر ملی تو انہوں نے کہا بابا ہم اگر اس سے فاقہ ہو گیا، ہم شفایاب ہو گئے تو ہم بھی 3 روزے خدا کے لیے رکھیں گے۔ جناب فضہ جو گھر کی کنیز تھی وہ کیسے باز رہ سکتی تھی؟ جب ان تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے بھی فرمایا میں بھی اپنے بچوں کے لیے، اپنے شہزادوں کے لیے 3 روزے نذر کرتی ہوں۔ لیجئے حسن و حسین شفا یاب ہو گئے، اور ان لوگوں نے ایفائے عہد میں نظر و قسم کو پورا کرنا واجب ہے۔ اگر آپ کوئی نظر یا قسم یا عہد کریں اللہ سے تو اس کا پورا کرنا ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا۔ جب حسن حسین علیہ السلام کو شفا مل گئی تو فوراً جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا کہ میں کل سے روزہ رکھوں گی۔ مولانا متقیان نے بھی روزہ رکھا، حسن و حسین نے بھی روزہ رکھا، جناب فضہ نے بھی روزہ رکھا، جبکہ گھر میں کچھ نہ تھا۔ مولانا متقیان کچھ سیر جو شمون یہودی کے یہاں سے اس شرط پر لائے کہ اسی قدر اسی کے برابر اون کاٹ کر کے دیا جائے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے وہ اون بھی کیا اور جو بھی کیے۔ حضرت فاطمہ نے پہلے ایک حصہ اون کاٹا اور اس کے بعد ایک حصے جو کو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ یہاں رسول گرامی شریف نہیں ہے، اس منت میں رسول شریف نہیں ہے۔ فاطمہ نے 5 روٹیاں تیار کی، وقت افطار لا کر رکھا، اور
جو ہی افطار کا وقت ہوا تو چاہتے تھے کہ اہل بیت افطار کریں کہ یکایک دروازے سے آواز آئی کہ آپ کے دروازے پر ایک مسکین کھڑا ہوا ہے، بھوکا ہے۔ اے اہل بیت محمد، تمہاری شان یہ نہیں ہے کہ بھوکا دروازے سے بھوکا چلا جائے اور آپ روزہ افطار لیں۔ فوراً جناب فاطمہ الزہرا اپنی جگہ سے اٹھی اور جا کے دروازے پر اپنے حصے کی روٹی اس مسکین کو دے دی۔ علی مرتضیٰ نے بھی دے دی، حسن حسین نے بھی دے دی، جناب فضہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی اس فقیر کو دے دی اور وہ فقیر خوشی خوشی وہیں سے غائب ہو گیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن پھر ایک حصہ خون کھاتا گیا اور اس کے بعد جو پیس کر 5 روٹیاں تیار کی۔ دوسرے دن بھی اہل بیت نے صرف پانی پی کر روزہ رکھا تھا۔ وقت افطار وہ 5 روٹیاں لا کر رکھی۔ اب میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کی روٹی فضہ نے تیار کی تھی یا جناب فاطمہ زہرا، اس لیے کہ اس گھر کا یہ انصاف تھا کہ کنیزوں کو بھی کنیز مت سمجھو، وہ بھی تمہاری طرح انسان ہے۔ اگر تمہارے گھر میں کوئی کنیز ہے تو ایک دن خود کام کرو، ایک دن اپنی کنیز کو۔ یہ گھر کا انصاف تھا۔ کہ میں تو نہیں کہہ سکتا اور مجھے نہیں معلوم کہ آج کی روٹی کس نے تیار کی تھی، لیکن ماننا پڑے گا کہ 2 دن میں سے ایک نہ ایک دن یا کل یا آج حضرت فضہ کے ہاتھ کی روٹیاں پکائی۔ فضہ معصوم نہیں ہے، فاطمہ معصوم ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں فقیر لے جائے؟ دوسرے دن پھر جب اہل بیت بیٹھے تو فوراً آواز آئی، اے اہل بیت محمد، آپ پر ہمارا سلام، آپ کے دروازے پر ایک یتیم بھوکا کھڑا ہے، کیا آپ یہ بہتر سمجھیں گے کہ ہم آپ کے دروازے سے بھوکے چلے جائیں؟ فاطمہ زہرا نے سبقت کی، پھر اپنے حصے کی روٹی لے جا کر کے دے دی۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی، جناب علی مرتضیٰ نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی، حسن حسین نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی، جناب فضہ نے بھی اپنے حصے کی روٹی دے دی۔ آنے والا چلا گیا۔ دوسرے دن بھی سب نے صرف پانی سے افطار کر لیا اور صبح کو پھر روزہ رکھا۔ اس لیے کہ نظر و قسم کا ایک طریقہ یہ بھی بتا دوں آپ کو، یہ بھی ہے کہ جیسے نظر مانی جائے تو اس میں ناغہ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 روزے مانے ہیں تو آپ کو لگاتار رکھنا ہوں گے۔ اسی طرح کفارہ، اگر رمضان کا کوئی کفارہ ادا کرنا ہے، مثلا 1 روزہ عمدن جان بوجھ کر گھرا کر کے نہیں رکھا تو 60 روزے آپ کو رکھنا ہے لگاتار اگر روزے نہیں رکھیں گے تو وہ کفارہ نہیں ہوگا۔ ہاں، بعض علماء نے ہمارے لیے یہ تخفیف کی ہے کہ اگر 30 دن لگاتار روزے رکھ لیے تو 1 آدھ دن آپ چھٹی منا سکتے ہیں، یہ علماء کا فرمان ہے۔ لیکن اب 3 دن کی قسم ہے، 3 دن کی نذر ہے، تیسرا دن بھی بغیر شہر کے تینوں نے، سب نے، 5 نے روزہ رکھ لیا، اور اب پھر وہی اون کھاتا گیا اور جو باقی بچا حصہ تھا اس کی 5 روٹیاں تیار کی، وقت افطار لا کر رکھا۔ آج تیسرا دن ہے عزیزان گرامی، لیکن آج تیسرے دن بھی وہی ہوا کہ جیسے ہی اہل بیت نے افطار کرنا چاہا، آواز آئی تمہارے دروازے پر ایک قیدی کھڑا ہوا ہے جو بھوکا اور پیاسا ہے۔ اے اہل بیت محمد، کیا آپ سے بعید ہے کہ آپ خود سیر و سیراب ہوں اور میں ایسا ہی چلا جاؤں؟ جناب فاطمہ زہرا نے پھر اٹھ کر اپنی حصے کی روٹی دے دی، علی مرتضیٰ نے بھی دے دی، جناب حسن حسین نے بھی دے دی، جناب فضہ نے بھی دے دی، اور پھر تیسرے دن بھی
سب نے پانی سے افطار کر لیا. چوتھا دن آیا, ابھی تینوں دن رسول گرامی قدر کو بھی پتہ نہیں ہے. چوتھے دن جناب علی مرتضیٰ اپنے بیٹے حسن حسین کو لے کر کے مسجد میں پہنچے. جو ہی رسالت پناہ کی نظر پڑی, دیکھا آنکھوں میں حلقے پڑے ہوئے ہیں. دل تڑپ گیا. آئے در فاطمہ پر, اور فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے تو آ کر کیا دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا چٹائی کے اوپر غش کے عالم میں پڑی. رہا نہ گیا جناب رسول خدا سے. ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے فرماتے ہیں, خدا بندہ کیا میرے اہل بیت یوں ہی فاقوں کے مارے مر جائیں گے؟ بس عزیزان گرامی, ابھی الفاظ ختم بھی نہ ہوئے تھے کہ خازن جنت جنت لے کر حاضر ہو گیا. صلوات پر محمد. یوں ہی نہیں حاضر ہوا, بلکہ ساتھ میں ایک سورہ بھی لے کر آیا جسے سورۃ الانسان کہتے ہیں. سورۃ الانسان, اور اس میں یہی ہے, یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. دیکھو ایفائے عہد کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ایفائے عہد میں روزہ رکھا اور تینوں دن اپنا کھانا مسکین و یتیم و اسیر کو کھلا دیا اور خود پانی سے افطار کر. یہ سورہ تو آج قرآن میں موجود ہے اور اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ کون ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی طرف سے انعام حاصل ہوا. اگر تم کھانے پینے کو انعام سمجھتے ہو تو کھانا پینا بھی جنت سے انہی کے لیے آیا. اگر تم لباس انعام سمجھتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں, لباس بھی انہی کے لیے, انہی کے گھر میں اللہ کی طرف سے آیا. جب بیٹوں نے, یا بس ختم کر دیا میں نے مجلس, آخر جملہ, جب بیٹوں نے روز عید شب عید یہ اپنی ماں سے کہا, مادر گرامی کل عید ہے اور ہم ابھی گلی میں دیکھ کر کے آئے ہیں کہ سارے بچے خوش ہیں, ان کے ماں باپ ان کے لیے نیا نیا لباس لے کر آئے ہیں. یہ اماں ہمارا نیا لباس کہاں ہے, ہمارا نیا لباس کہاں ہے؟ عزیزان گرامی, یہ مصلحت وقت کا تقاضا تھا, ورنہ اہل بیت ایسے نہ تھے. جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا, بچوں گھبراؤ نہیں, جاؤ سو جاؤ, تمہارے کپڑے بھی درزی کے یہاں ہے, صبح آ جائیں گے. اب پتہ چلا کہ صاحبان انعام کون ہیں, سچے کون ہیں. اللہ نے حکم دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آج ان دونوں چیزوں کا فیصلہ ہو گیا. جناب فاطمہ الزہرا نے اپنے بچوں کا دل رکھنے کے لیے فرمایا تھا کہ میرے بچے بوڑھے نہیں, جا کر شب میں چین سے سو جائیں. دل رکھنے کے لیے فرمایا تھا کہ جاؤ بچوں سو جاؤ, تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں, صبح آ جائیں گے. لیکن فاطمہ زہرا کے دل کو خدا نے دل نہ رکھا, بلکہ اس بات کو پورا کر کے بتا دیا کہ تم تو صدیقہ ہو, تمہارے زبان سے نکلے ہوئے جملے صدیقہ کے جملے ہیں. اے زہرا, اگر تم نے اپنے بچوں سے وعدہ کر لیا ہے تو صحیح, میں رضوان جنت کو درزی بنا دوں گا اور ان بچوں کے لیے جنت سے کپڑے دے دوں گا. صلوات پر بس حضرات گرامی, آپ کی منزل صاحبان انعام پر تھی, میں نے آپ کو پہنچا دیا. کون ہے صاحبان انعام؟
جن پر اللہ کی طرف سے انعام اور اکرام نازل ہوا، ان کے لیے جنت سے لباس آیا، انہی کے لیے جنت سے طعام آیا، انہی کے لیے تشت پر تشت آئے۔ تو اب کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ صاحبان انعام کون ہے، تو وہ مکار ہے، وہ عیار ہے، وہ دغا باز ہے، وہ اسلام کے گھر میں رہ کر کے چوری کرتا ہے، اور اگر سچا ہے تو پھر کیوں نہیں اہل بیت کو مان لیتا؟ صلوات بھیجئے بار محمد۔ ٹھگی، یہ ٹھگی ایسے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ ٹھگی بڑھتے 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 کربلا تک پہنچ گئی۔ کربلا وہ مصیبتوں کا مجموعہ، ساری دنیا کی مصیبتیں ایک دن میں ایک جگہ پر جمع ہو گئی۔ چاہتی تھی کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو کر بتا دیں، لیکن حسین علیہ السلام نے آواز دی اگر نبی کا نواسہ زندہ ہے تو دنیا کتنا ہی تغیر کر جائے، دنیا کتنی ہی بدل جائے، دنیا کتنی ہی بے وفا ہو جائے، دنیا کتنی ہی خود غرض ہو جائے، دنیا کتنی ہی اپنے عوامر کے ساتھ دھوکہ دہی کرے، لیکن حسین اگر اللہ کی طرف سے عامر بن کر آئے ہیں، اللہ کی طرف سے صاحبان امر میں ہیں، تو حسین کبھی بھی یہ نہ چاہیں گے کہ دین مٹ جائے، دین میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، انسانیت دنیا سے ختم ہو جائے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے حسین کرب و بلا میں تشریف لائے تھے، اور عزیزان گرامی ایک بھری دوپہر میں حسین علیہ السلام نے زندگی کا وہ مربع پیش کر دیا کہ اب رہتی دنیا تک ہر سوال کا جواب اس کربلا میں ہمیں ملتا ہے، ہر درد کی دوا ہمیں کربلا میں ملتی ہے۔ تمہارا کوئی جوان اٹھ جائے تو حسین کے جوان کو یاد کرو، تمہارا کوئی بچہ دنیا سے اٹھ جائے تو حسین کے بچوں کو یاد کرو، تمہارا کوئی بوڑھا دنیا سے اٹھ جائے تو حسین کے بوڑھوں کو یاد کرو، تمہارا کوئی دوست دنیا سے چلا جائے تو حسین کے دوستوں کا ماتم کرو، تمہاری عورتوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی زیادتی ہو جائے تو زینب ام کلثوم کے ایثار کو یاد کرو۔ ان بیواؤں نے، ان یتیموں نے، ان بے وارثوں نے، ان عورتوں نے وہ جہاد کیا ہے کہ جو رہتی دنیا تک یادگار ہوا۔ خدا کی قسم اگر زہرا سیدۃ النساء العالمین بن کر آئی تھی تو اس کی لاج رکھنے والی ان کی بیٹی جناب زینب علیہ مقام تھی۔ بڑا بھروسہ تھا حسین کو زینب پر، اسی لیے آخر وقت میں فرما کے گئے تھے بہن زینب میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا، خاص طور سے میرے سینے پر سونے والی سکینہ کا خیال رکھنا، خاص طور سے میرے بیمار بچے سید سجاد کا خیال رکھنا۔ عزیزان گرامی میں نہیں سمجھ سکتا کہ زینب کے دل میں کیا گزر گئی جب شمر نے سکینہ بی بی کے رخسار پر تماچے مارے۔ میں نہیں سمجھ سکتا زینب علیہ مقام کے دل میں کیا گزر گئی جب خیموں میں آگ لگی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جانے لگی، زینب دوڑ کر سید سجاد کے پاس آئی، اے بیٹا سید سجاد آپ امام وقت ہیں، بتلائیے ہم اس وقت کیا کریں؟ جناب سید سجاد فرماتے ہیں اے بھوپی اماں آپ تو عالم معلمہ ہیں، قرآن کی حکایت ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے ہاتھوں سے اپنے من کی طرف مت جاؤ، ہلاکت کی طرف مت جاؤ۔ باپ میں بیوی اے بھوپی اماں آپ فوراً خیمے سے نکل جائیے۔ بھوپی اماں نے
اب بیویوں کو بھی باہر نکالا، خود بھی باہر نکلی، مگر ایک جلی ہوئی کنان کی آڑ میں لا کر بیویوں کو سکون سے بٹھا دیا۔ اب جو دیکھا تو جناب سید سجاد کے خیمے میں بھی آگ لگ گئی ہے، آخری خیمے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ ارے جلتے ہوئے شولوں میں زینب دوڑی ہوئی اس خیمے تک پہنچی، کیا دیکھا کہ ظالم اس میں بھی اسے بھی ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ زینب کو غیظ آ گیا، آستین پلٹ لی۔ ارے تم کیا سمجھتے ہو میرا عباس نہ رہا، میرا بھائیہ نہ رہا تو تم میرے سامنے میرے بھتیجے کو بھی قتل کر دو گے؟ ارے میں حیدر کرنال کی بیٹی ہوں، میں تمہیں یہ ظلم ہرگز نہ کرنے دوں گی۔ اور ایک مرتبہ آگے بڑھ کے چاہا اپنے بھتیجے کو اٹھا لے، ظالم سید سجاد کو قتل نہ کر سکے، مگر بیمار کا بستر اس طرح سے گھسیٹا کہ بیمار غش کھا کے زمین پہ گر پڑا۔ زینب جھکی، بچے کو اٹھایا، لیے ہوئے چلے ہوئے قناعت کی آڑ میں آئی۔ سید سجاد نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سر جھکتے سب نے دیکھا، تمام رات گزر گئی، سید سجاد نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ عزیزان گرامی، اب زینب ہی تو تھی جو دلایا پھر رہی تھی، زینب ہی تو تھی جو بار بار بچوں کو شمار کر رہی تھی۔ خدا نہ کرے ایسا غضب ہوا ہو۔ ارے کیا غضب ہوا؟ دیکھا جناب زینب نے سب بچے موجود ہیں لیکن ایک سکینہ نہیں، سکینہ نہیں ہے۔ دل بھر آیا، دل بھر آیا، ہائے میرے بھائی نے آخر وقت میں مجھ سے کہا کہ میری بیٹی سکینہ کا خاص خیال رکھنا۔ آواز دی ام کلثوم آئیے، ایک بہن آؤ، سکینہ کو تلاش کریں۔ حسین بڑی آرزوؤں کے ساتھ ہمارے حوالے کرتے گئے تھے اور وہی سکینہ موجود نہیں ہے۔ عزیزوں، زینب علیہ مقام نے اپنی بہن ام کلثوم کو لیا، اندھیری رات میں مقتل کی طرف چلی، ٹھوکریں کھاتی جاتی تھی، گرتی پڑتی، آخر کار دیکھا سامنے سے کوئی عرب چلا آتا ہے، پوچھا بھائی سچ بتا تو نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں بی بی میں نے کسی بچی کو نہیں دیکھا، ہاں میں ایک نشیب کے پاس سے آ رہا تھا تو وہاں سے ایک بچی کے رونے کی آواز ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ جناب زینب سمجھ گئی، آئی اسی نشیب کے پاس، کیا دیکھا؟ ایک بے سر کا لاشا، سکینہ بی بی سینے سے لپٹی ہوئی ہے، فریاد کر رہی ہے، اے بابا آپ کے جانے کے بعد کیونکہ اماں کے سر سے چادر چھن گئی، ماں بہنوں کے سر سے چادر اتر گئی، اے بابا ارے وہ گوشوارے جو آپ نے ملائے تھے وہ بھی شبر میں اس طریقے سے اتارے کہ دیکھو دیکھو نا میرے خون میرے کانوں سے ابھی بھی خون جاری ہے بابا۔ سکینہ بی بی اور یہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ جناب زینب آگے بڑھی، پیٹھ پر ہاتھ رکھا، فوراً سکینہ چونک گئی، دیکھا کوئی اور نہیں بھوپی اماں ہے، اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ جناب زینب نے پوچھا اے بی بی ایک بات پوچھوں؟ کہا پوچھئے بھوپی اماں، کہا سچ بتاؤ کہ یہ جس جسم سے تم لپٹی ہوئی تھی تمہیں کیسے معلوم کہ یہ تمہارے بابا ہی کا جسم ہے، یہ تمہارے بابا ہی کا لاشا ہے؟ کہا بھوپی اماں ارے میں اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے مقتل میں آ رہی تھی، بار بار کہتی تھی بابا آئینہ آئینہ بتا، اے بابا تو کہاں ہے؟ ارے شب ہو گئی، مجھے نیند آ رہی
انا للہ خدا ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما، تمام ایمان کو ایمان کربلا کے ساتھ صحت عطا فرما، بے روزگار کو روزگار، صاحبان روزگار کو ترقی عطا فرما، تمام کے تمام جو مسافرین کربلا ہیں اربعین کے لیے اپنی حاضری دینے کے لیے گئے ہیں، خدا بندہ صحیح و سالم ان کے وارثوں سے ان کو ملا دی۔ اے معبود حقیقی تو ارحم الراحمین ہے، تیرے واسطہ محمد والے محمد کا اس پورا شوق دور میں تمام شیعیان جہان کی محافظت فرما، جہاں کہیں بھی پناہی ہوں ان کو مصیبتوں میں مددگار ہو جا۔ اے معبود حقیقی تو ارحم الراحمین ہے، دشمنوں کو ذلیل و خوار فرما، اسلام کے پرچم کو سر بلند فرما۔ اے معبود حقیقی دنیا انسانیت کو شیعت کی حقانیت سے وابستہ کر دے، اس کے امام کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہم شیعان حیدر کرار اسلام کے اصل پیروکار صلی اللہ علیہ وسلم محمد